انہوں نے خود پریس کانفرنس کر کے کوئٹہ میں جو سارے اخباروں میں آپ کے وہاں کی لوکل تھے انہوں نے بہت شاذوقی کے ساتھ دیا کہ قتل جو ہے ایک خاندانی چپکش کی وجہ سے قتل جو ہے فلاں فلاں نے کیا ہے، اور اس میں بھی یہ کی مذمت کی کہ یہ سیاست کی نظر کیوں کیا جا رہا ہے کیس، اور عمران خان کو ملزم بنا کر اس کا مطلب ہے اصل قاتلوں سے یہ جو ہے بالکل ایک ڈائیورٹ کرنے کا جو ہے مضمون کاوش ہے، جس سے قاتل جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچنا سکیں گے، اور یہ قاتلوں کو بچایا جا رہا ہے الٹا، اور یہ سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ میرے خامن کی قتل میں عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے دو جج صاحبان نے، فاضل جج صاحبان نے سپریم کورٹ سے نوٹس جاری کیا تھا اور ہماری معلومات لکھی تھی کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ کہاں سے بن گیا، اور دہشت گردی کے دفعات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فل 7 ججوں کے فیصلہ جو سپریم کورٹ کا رپورٹ، جس میں تمام آئی جی انسپیکٹر جنرل اور تمام جو ہے جج صاحبان کو رپورٹ بھیجی گئی تھی، جس پر یہ بنتا ہی نہیں تھا اس کے جو ہے کوئی بھی عوامل دہشت گردی کے، کیونکہ اس میں آبجیکٹ ٹو کریٹ ٹیرر ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی آبجیکٹ کی بات ہی نہیں تھی۔ اور رام شہر صاحب کی جو بیوہ، انہوں نے خود پریس کانفرنس کر کے کوئٹہ میں جو سارے اخباروں میں آپ کے وہاں کی لوکل تھے انہوں نے بہت شاذوقی کے ساتھ دیا کہ قتل جو ہے ایک خاندانی چپکش کی وجہ سے قتل جو ہے فلاں فلاں نے کیا ہے، اور اس میں بھی یہ کی مذمت کی کہ یہ سیاست کی نظر کیوں کیا جا رہا ہے کیس، اور عمران خان کو ملزم بنا کر اس کا مطلب ہے اصل قاتلوں سے یہ جو ہے بالکل ایک ڈائیورٹ کرنے کا جو ہے مضمون کاوش ہے، جس سے قاتل جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچنا سکیں گے، اور یہ قاتلوں کو بچایا جا رہا ہے الٹا، اور یہ سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ میرے خامن کی قتل میں عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کی بیوہ کا بیان جو ہے بڑا شاذوقیوں کے ساتھ آن ریکارڈ موجود ہے، اور سپریم کورٹ کے ہم نے ریکارڈ پہ بھی داخل کیا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں کے 2 جج صاحبان نے بڑا مفصل جامع ہمارے دلائل لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نیچے سے فیصلہ 2 جج صاحبان کا ہے، اس لیے یہ 3 جج سپریم کورٹ رول کے مطابق اس کو 3 جج صاحبان جو ہے آگے چلا سکتے ہیں، مزید جو ہے اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو مسترد کرنے کے لیے یا اس کو انٹیرو مزید کے لیے۔ تو ہم نے درخواست کی کہ 3 جج صاحبان پر کانسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ جج صاحب نے 2 جج صاحبان نے خود بھی اپنے اس آرڈر پہ لکھ دیا تھا، کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب 3 ججز جو ہے کے سامنے یہ کیس مزید سماعت کے لیے لگایا جائے۔ آج اسی سلسلے میں یہاں لگا تھا، تو ہم نے جب استدلال شروع کیے تو جج صاحبان نے سوال جو کیا تھا وہ بہت زیادہ اس کی جو ہے کہ یہ الزام کیا ہے، تو ہم نے کہا الزام تو دیانت کا صرف ہے، اور وہ تو یہاں اسلام آباد میں تھے یا لاہور میں تھے، اور قتل ہو رہا ہے کوئٹہ میں، اس سے عمران خان کا کیا تعلق ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو 1 سال سے تقریباً عمران خان جو ہے وہ ایسے سرولنس میں ہے، 24 گھنٹے کی سرولنس میں ہے، وہ تو سانس لے تو وہ بھی جو ہے ریکارڈ ہوتا ہے ان کا ہر چیز ہے۔ تو یہ کہاں سے انہوں نے اعانت کر لی کہ کسی کو بھجوا کے جو ہے اس کو شرط کو قتل کروایا؟ تو یہ ایک صرف جو ہے پرائم منسٹر کیونکہ پی ایس ٹو پرائم منسٹر عطا طارق جو ہے وہ دراصل پرائم منسٹر بول رہا تھا، تو یہ پرائم منسٹر نے جب اپنی ذاتی سیاسی مخاصمت کی وجہ سے ان کا نام اس میں ڈلوایا ہے، اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہے جو کہ تسلسل ہے، جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 200 کے قریب پرچے ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا اعانت کا ہم نے پڑھ کے سنایا 107 سیکشن جو ہے دفعہ، کیونکہ 109 جو ان پر چارج ہے عمران خان کے اوپر، 109 کا جو چارج کیا گیا ہے ان کو دفعہ لگایا گیا ہے۔ 109 کی تعریف 107 تعبیرات پاکستان میں ہے، جس کے 3 انگریڈینٹس ہیں۔ وہ جب پڑھ کے سنائے تو تینوں میں سے ایک کا بھی اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ عمران خان کو اعانت میں پہلے تو کسی شخص کے ساتھ
سازش کرتے ہوئے سنا گیا ہو کہ فلاں کا قتل کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہو کہ جس شخص کے ساتھ جو ہے جس کو آگے وہ تفویض کیا گیا یہ کام، اس کو جو ہے ہدایت دیتے ہوئے سنایا گیا ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس سازش کا کوئی آگے شخصانہ ہو جس کی بنا پر گیا ہو، تو تینوں میں سے ایک بھی شخص کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کے جو ہے دفعات نہیں لگتے، بلکہ یہ عمران خان کے خلاف 109 کا اطلاق بھی نہیں لگتا ہے۔ ابھی بحث اس پر ہو رہی تھی کہ جج صاحبان نے پوچھا عمران خان صاحب کا کہ عمران خان کو، میں نے کہا جی یہ خواہشمند تھی عمران خان صاحب کی موجودگی خواہشمند میں ہماری نظر میں ضروری نہیں تھی عدالت میں، لیکن انہوں نے کہا خواہشمند کے ساتھ آپ یہ بھی تو مانگ رہے ہیں نا کہ وغیرہ جو ہے اس کو گرفتار نہ کیا جائے۔ ایسی شکل میں جہاں بیل بفور اریسٹ کا کانسیپٹ ہو وہاں ملزم کا ہونا ضروری ہے، سرنڈر کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا جی وہ تو ہر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، وہ تو رول آف لا پر کر رہے ہیں کہ وہ تو میجسٹریٹ جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش ہو رہے ہیں۔ 1 گھنٹے میں ہو چکے ہیں ان کے ایکٹنگ کورٹ میں پیشیاں ہیں، 1 گھنٹے میں آ جائیں گی۔ تو اب سرکار کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں نوٹس رات کو 10 بجے ملا ہے، اور جب جج صاحبان نے پوچھا کہ وارنٹ کی تاریخ کس نے نکالے تو ان کے پاس یہ اطلاع نہیں تھی، اور انہوں نے وقت مانگا کہ ہمیں مہلت دیجیے گا کہ ہم اس میں جواب داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کنسائز اسٹیٹمنٹ داخل کرنے کے لیے انہیں جو ہے سوموار کی تاریخ دی گئی ہے، اور ہمیں بھی یہ جو ہے ہدایت کی گئی ہے کہ محترم عمران خان صاحب عدالت میں سوموار کو تشریف لے آئے، 10:30 بجے کے لیے رکھا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ چونکہ یہ سیاسی انتقام منتقم مزاجی پر مقدمہ محیط ہے، اور 109 خیانت کا کوئی ایسے شواہد دور نزدیک تک بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر محترم عمران خان صاحب کو اس کیس میں ملزم بنایا جائے۔ اور ویسے بھی دہشت گردی کے نہ دفعات لگتے ہیں نہ ہی دفعات جو ہے ان کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو کہا گیا ان کی جانب سے کہ یہ شامل جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، تو اس میں میرا استدلال یہ تھا کہ جے آئی ٹی دہشت گردی کے دفعات قانون کے تحت بنتی ہے، دہشت گردی کا چونکہ اطلاق ہی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے نہیں بنتی، اس لیے جے آئی ٹی ہی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے۔ تو ایک ایسی جے آئی ٹی جو غیر آئینی ہے اس کے سامنے پیش ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا اس لیے نہیں ہو، جواز نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کا مطلب ہے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کو اختیار ہے یا اس میں جو ہے وہ دہشت گردی کا قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔